والفجر، مکی صورت ہے. فجر کا مطلب ہوتا ہے پو پھوٹنے کا وقت، ارلی ڈان جو ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ جو قسمیں کھائی ہیں اس میں 10 راتوں سے میجورٹی اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی بات ہے. بعض اسکالرز کے نزدیک ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ یہ شب قدر کی بات ہے، یہ جو آخری رمضان کا عشرہ ہوتا ہے اس کی بات ہے. لیکن میجورٹی کا خیال یہ ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کی طرف قسم کھائی گئی ہے. ذی الحج کے پہلے 10 دن جو انشاءاللہ ابھی آئیں گے، آپ ان کو ضرور اویل کیجیے گا. ان کے اندر نیکی کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. ذی الحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ جو ہے تاکید ملتی ہے. خوب صدقہ کریں، خوب نوافل پڑھیں، خوب نیکیاں کریں. ان 10 دنوں کے اندر بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو ہیں دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور جفت اور طاق کی یعنی ایون اور آڈ نمبر کی قسم کھائی گئی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہے. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے قوموں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں. اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد پھیلایا تھا. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے لوگ تھے، سپر پاور تھے، ورلڈ لیڈر تھے اپنے اپنے دور کے. لیکن کیا ہوا؟ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. جب پیسے والے نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو نیکیاں سج جاتی ہیں. جب ورلڈ پاور بن کر لوگ اللہ کا نافرمان بنتے ہیں، میجورٹی ان کے پیچھے چلتی ہے. عام طور پر آپ یہی دیکھتی ہیں کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ نیکی کون کر رہا ہے یا گناہ کون کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کیا ہو رہا ہے. پرسنالٹی پر لاک آن ہو جاتا ہے، شخصیت پر لاک آن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیڈرز کیونکہ بگڑے تھے تو ان کے پیچھے عوام کی اکثریت بگڑ گئی. بغیر یہ سوچے سمجھے یہ دیکھتے کہ لیڈر تو گناہوں میں انوالو ہیں، اور عوام جو ہے جو کل انعام ہوتی ہے، مویشیوں کی طرح ہوتی ہے، کیٹلز کی طرح ہوتی ہے، وہ نہ فالو کرتی ہے اپنے لیڈرز کو گناہوں کے لیے. لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب پیسے والے گناہ کرتے ہیں تو کم پیسے والے ان کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا تو انسان کی آزمائش ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. یعنی یتیم کی اور مسکین کی تم ایموشنل سیٹسفیکشن کا کام نہیں کرتے، یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، ان کو وقت نہیں دیتے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ انسان جو ہے اپنے معاشرے کے ڈاؤن ٹروڈن طبقوں کا خیال رکھے. اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں سمیٹ کر رکھ دی. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ قوانین غائب ہو چکے ہیں. لوگوں کو میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں احکامات کا علم نہیں ہے. جس کے گھر میں انتقال ہو اور اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار مال چھوڑ گئے ہوں، اس وراثت کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اسلامی شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق. اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مفتی کے پاس جا کر سارے لیگل ہیئرز کا بتا کر وہاں سے فتویٰ لے لیں کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کے حصے میں کیا اماؤنٹ آئے گی. ہم مسلمانوں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا. ہم کہتے ہیں شادی ہو گئی بیٹیوں کی تو ان کو وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں والد جو ہیں وہ ہبہ کر گئے تھے، یہ تو شاید میرا ہی ہے. تو یہ سب چیزیں جاننے کی، پہچاننے کی، ان پر عمل کرنے کی ہیں. اللہ نے صرف یہ قرآن جو ہے ورسز ٹو ریڈ نہیں بنا کر دیا، ورسز ٹو ڈو بنا کر دیا ہے، عمل کرنے کا ہے. اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہو. آج مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو مہر نہیں ملتا، میراث کے اندر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. اور آپ دیکھ لیں اسی لیے دنیا کے اندر سکون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سارے کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. تمہیں مالوں سے محبت بہت ہے، دنیا کے گرویدہ ہو کر رہ گئے ہو. BMW تم نے خرید لی مگر تمہارا دل ڈرتا ہے کہ تم اس کو سڑک پر لے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت بہت ہے. کہیں کوئی چھین نہ لے، کہیں سنیچنگ نہ ہو جائے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. مال کی محبت ہوگی تو انسان بڑی بڑی نعمتیں جمع تو کر لیتا ہے، ڈرتا بڑا ہے.
اس کے مقابلے میں ایک سوزوکی رکھنے والا فراٹے بھرتا ہوا پورے شہر میں یہاں سے وہاں گھومتا پھرتا ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے، نہ کوئی چوری کرے گا تو کہے گا بھائی واپس لے لو، غلطی ہو گئی، اس کو تو اپنے پاس ہی رکھ لو۔ تو یہ مستقل انسان کے اندر مال کی محبت ہے، بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ گھر کا انٹیریئر وائٹ بنا لیا، وائٹ صوفے، وائٹ دیواریں، وائٹ کشن سب رکھ لیے۔ اب آ گئے نند کے بچے، وہ بھی 4، وہ بھی لڑکے، وہ بھی شرارتی۔ اب اس کے بعد دل ہول رہا ہے، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، اور بچوں یہ نہ کرو، بچوں یہ نہ کرو۔ کیا ہوا؟ مال کی محبت نے آپس کی محبتیں بھی ختم کر کے رکھ دیں۔ اتنا انسان مال کی محبت میں انوالو نہ ہو۔ کرسٹل کی کراکری خرید لی، لیکن اب دل پریشان ہے، جہاں کچن سے چھناکے کی آواز آتی ہے وہیں سے چیختے ہیں کیا ہو گیا، کیا توڑ دیا۔ یہ مال کی محبت ہے۔ زندگی کو آسان بنائیں، لوگوں سے محبت کریں، ان اشیاء سے محبت نہ کریں۔ اپنے کپڑوں سے، اپنے وارڈروب سے، اپنی جیولری سے، اپنے فرنیچر سے، اپنی دیواروں سے محبت نہ کریں۔ انسان ہے محبت کے قابل چیز۔ اللہ نے کہا مال کی محبت میں انسان بری طرح گرفتار ہے، ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اور اس کے اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یوں سمجھ لیں، ایسے سمجھیں کہ آپ کو اور مجھے یہ وقت نظر آیا، ہم نے تصویر یہاں پر قرآن کے اندر دیکھ لی، یوں سمجھے لفظی تصویر آپ کی اور میرے سامنے آ گئی، اور اب ایک دفعہ دوبارہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اللہ نے جیسے مجھے ایک مہلت دی ہے، میں واپس دنیا میں آ گئی، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، ابھی صف در صف فرشتے نہیں آئے، آپ اس وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیں گے؟ کتنی آپ کے اندر دین کی کریونگ آئے گی، کیسے آپ اللہ کا حق دینا چاہیں گی؟ آپ مطمئن ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ قرآن کو قرآن کا حق نہ دے دیں۔ تو بتا دیا گیا دنیا کے بندے نہ بنو، رب کے بندے بنو۔ عبد دیگر عبدہو دیگر، اسی رب کے بندے بنو، اسی کے عبد بنو، اسی کی بندگی کو زندگی میں لے کر آؤ، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، آج اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ اس کے مقابلے میں جنہوں نے اسٹیڈ فاسٹ ہو کے استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کر لیا، راضی با رضائے رب رہے، جنہوں نے سرنڈر کر دیا۔ جب اللہ کی پکار آئی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، انہوں نے کہا لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا کیا کہا ایسے نفس کے لیے جو نفس زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا تھا، جو نفس امارہ سے جان چھڑا کر نفس لوامہ کی طرف آیا، اور پھر رب کا فرما بردار بن کر یہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔